مشق 1.1 شناخت کریں کہ درج ذیل میں سے کون سی کسور مختتم اور کون سی ہے جو اشاریہ کے بعد سیم ایک جیسی ہی رقم رہے، وہ بدلے نہیں، اسے کسور اشاریہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج ہم لوگ اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ایکسرسائز کا 4/6۔ ٹھیک ہے، اب اس کو حل کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ رفع عمل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، 4 کا ہم لوگ تقسیم میں حل کرتے ہیں اور 6 کو باہر رکھیں گے۔ یاد رہے کہ بٹے کے اوپر جو رقم ہوتی ہے وہ ہمیشہ تقسیم کے اندر رکھی جاتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اور بٹے کے نیچے جو رقم ہوتی ہے وہ تقسیم سے باہر رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو حل کرتے ہیں۔ اب 4 چونکہ 6 سے چھوٹا ہے تو اس کو بڑا کرنے کے لیے یا اس کے برابر کرنے کے لیے ہمیں 0 لگانا پڑتا ہے۔ 0 جب ادھر لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ 0 اشاریہ اوپر بھی رقم جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر 6 6 36 آ جائے گا۔ تو 4 میں سے 1 کیری ادھر لے لیا تو 10 میں سے 6 گئے تو یہاں پہ 4 آ گیا۔ پھر ادھر 0 بڑھا لیتے ہیں اور ادھر 0 ایڈ کیا، 6 6 36۔ اب ہماری اسی طرح کی رقم بڑھتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کاٹ دیں تو پھر 10 میں سے 6 گئے تو پھر 6 6 36۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہماری رقم یہ آگے جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی، تو اس لیے ہم ادھر مطلب زیادہ سے زیادہ ہمیں اشاریے کے بعد 2 یا 3 رقموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہوگا 0.666۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کسور اشاریہ کون سی رقمیں ہوتی ہیں جو اشاریہ کے بعد ایک جیسی ہی رقمیں رہیں، بدلے نہیں۔ تو یہ اب کیا رقم ہوگی ہمارے پاس، یہ ایک متوالی کسر اشاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب دوسرا سوال ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس 11/12۔ ٹھیک ہے، اب اس کو حل کرتے ہیں اور اس کا بھی اسی طرح کا رفع عمل کر لیں گے، اور یاد رہے رفع عمل ساتھ ساتھ لازمی کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے۔ ٹھیک ہے، اب 12 بڑا ہے اور 11 چھوٹا ہے تو 0 یہاں پہ ایڈ کریں گے۔ جب یہاں پہ 0 بڑھے گا تو ادھر اوپر بھی 0 اشاریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب 12 کو ہم نے ایسے پہاڑے کے ساتھ ضرب دینی ہے کہ ہمارے پاس آئے 110 یا اس سے کم رقم۔ تو میں ادھر رفع عمل کر لوں گی، ذرا 108 آ رہی ہے رقم۔ ٹھیک ہے، اور رقموں کے نیچے ہی رقمیں پوٹ کیا کریں۔ اب ادھر 1 سے کیری نہیں آ سکتا تو یہ 2 رقمیں ملا دی ہیں تو ادھر سے لے آئے، 10 میں سے 8 گئے 2 آ گیا، سوری ادھر میں نے 9 نہیں لگایا۔ اب ادھر 0 ایڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 0۔ اب ظاہر سی بات ہے اب 12 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 24 آئے گا، تو پھر ہم لوگ 1 کے ساتھ ہی ضرب دے دیتے ہیں، 12 × 12۔ ٹھیک ہے، اب ادھر 10 میں سے 2 گئے 8 آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم لوگ 12 کو 6 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، کیا آتا ہے 72 آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 6 کے ساتھ ضرب دی تو ہمارے پاس 72 آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ادھر ایسے ہی 10 میں سے 2 گئے 8 آ گیا، پھر ہم لوگ 6 کے ساتھ 12 کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس یہی رقم جاری رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ رقم بھی آگے جاری ہے، 6 6۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، مختتم نہیں، کون سی، غیر مختتم کسر اشاریہ۔ ٹھیک ہے، سوری میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کسور مختتم اشاریہ۔ ٹھیک ہے، یہ غیر مختتم کسور اشاریہ جس کا اشاریہ کے بعد ایک جیسی رقم ہو۔ چلو تیسرا سوال حل کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے 1/3۔ آپ لوگوں نے ابھی تک انگلش میڈیم میں مطلب یوٹیوب پہ سرچ کیا ہوگا، انگلش میڈیم میں ہی ملے ہوں گے آپ لوگوں کو، تو میں نے
سوچا کہ آپ لوگوں کو کیوں نہ میں اردو میڈیم میں بھی کروا دوں تاکہ ٹیچر بھی آسان رہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اسکولوں میں اردو میڈیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر اب بٹے کے اوپر جو رقم ہے وہ اندر رکھ لیتے ہیں اور 3 کو باہر رکھ لیتے ہیں، تو یہ رقم اب چھوٹی آ رہی ہے اور اس کو بڑا کرنے کے لیے 0 اشاریہ آ گیا، 3 تیاں 9 آ گیا، ٹھیک ہے۔ 10 میں سے 9 گئے تو 1 بچا، ادھر 0 ایڈ کیا، 0 آ گیا، پھر 3 تیاں 9 آ گیا، پھر اس طرح ہی رقم میں ہم لوگ کریں گے، تو پھر 1 تو پھر 0، اور مطلب اب یہ بھی ہماری رقمیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کیا لکھیں گے، 0.333، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، متوالی کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس متوالی کسر اشاریہ نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں چوتھا سوال ہم لوگ حل کر لیتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے 2/5، تو اب 2/5 کو ہم حل کریں گے، 2/5 کو کریں گے تو اندر رکھ لیں گے 5، تو پھر یہ 0 ادھر بڑھایا تو 5 × 20، یہ پورا سولو ہو رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جب پوری رقم حل ہو جائے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے، مختتم کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ جو رقم پوری حل ہو جائے اسے کیا بولا جاتا ہے، مختتم کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا حل ہو گیا ہے۔ اب ایسے ہی ہم لوگ 5واں سوال حل کرتے ہیں۔ 5واں سوال ہے 8/11، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی اسی طرح رف عمل کرتے ہیں، 8 اندر رکھیں گے، 11 کو باہر رکھیں گے، اب ادھر 0 بڑھے گا، ادھر 0 اشاریہ ہو جائے گا، تو 11 × 11 ہوتا ہے، 11 کو ہم لوگوں نے ایسے پہاڑے کے ساتھ ضرب دینی ہے کہ ہمارے پاس 80 آئے، تو 11 77 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے کیری لے، 10 میں سے 7 گئے، 3 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر 0 بڑھے گا، 0 نیچے اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 11 کو ہم لوگ 11 دنے 22، 2 کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں، 22 آ گیا ہے۔ اب ادھر سے 10 میں سے 2 گئے، 8 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب 8 کے ساتھ 0 بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ 0 بڑھایا ہے تو ہمارا کیا نکل رہا ہے، 11 × 7 = 77، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی 10 میں سے 7 گئے تو ہمارے پاس 3 آ گیا، 0 11 دنے 22 آ گیا۔ یہ اب اسی طرح رقم ہماری جاری رہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 0.7272، ٹھیک ہے، یہ رقم جاری رہ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگی، متوالی کسر اشاریہ، متوالی کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ چھٹا سوال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس 5/12، ٹھیک ہے۔ 5/12 کو تقسیم کر لیتے ہیں، 5 اندر رکھیں گے، 12 باہر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 12 کے اب برابر اس کو 5 کو کرنے کے لیے ادھر 0 بڑھا دیا، ادھر 0 اشاریہ ہو گیا۔ اب 12 کو ایسے پہاڑے کے ساتھ ضرب دیں گے کہ ہمارے پاس 50 آئے یا پھر 50 سے کم رقم آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں 4 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 4 48 آ رہی ہے نا، 12 × 48، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے 10 میں سے 8 گئے، 2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ 12 کو ہم لوگ اب
2 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 24 آئے گا، جبکہ ہمارے پاس رقم 20 ہے، تو اس لیے ہم لوگ 12 اکم 12 کے 1 کے ساتھ ضرب دی تو ہمارے پاس 12 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے کیری لیا، 10 میں سے 2 گئے، 8 آ گیا، 8 کے ساتھ 0 لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا 12 کو، اب ہم لوگوں نے کس کے ساتھ 6 کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا رقم نکل رہی ہے۔ تو 12 کو 6 کے ساتھ ضرب دے، ایک کیری لے لیا اسے، 72 آ گیا، ٹھیک ہے۔ 12 کو 6 کے ساتھ ضرب دی تو 72 آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے 10 میں سے 2 گئے، 8 آ گیا۔ اب اسی طرح ہماری آگے رقم جاری رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رقم پوری سولو نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ ادھر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں 0.416، ٹھیک ہے۔ آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، اب اشاریہ کے بعد ہمارے پاس رقمیں الگ آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک جیسی آ رہی، تو یہ غیر مختتم کسر اشاریہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اشاریہ، یہ ہمارا چھٹا سوال بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں جی 7واں سوال۔ 7واں سوال ہے 5/7، 5/7، ٹھیک ہے۔ 7واں سوال ہم لوگ حل کرتے ہیں، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں 5 0، ٹھیک ہے۔ ادھر 7 آ گیا، 7 7 49 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ادھر سے 10 میں سے 1 آ گیا، ادھر 0 بڑھایا، ادھر بھی 0 آ گیا، 7 اکم 7 آ گیا، 10 میں سے 7 گئے تو پیچھے 3 بچ گیا، اب ادھر 0، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم لوگ کرتے ہیں جی 7 چوک 28 آتا ہے نا، 7 چوک 28 آ گیا، ٹھیک ہے۔ 10 میں سے 8 گئے تو 2 آ گیا جی، 7 دونی 14، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس اب آگے 7 دونی 14 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 10 میں سے 4 گئے، پیچھے 6 آ گیا ہے، 7 8 56 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ ادھر سے کیری لے لیتے ہیں، 10 میں سے 6 گئے تو 4 آ گیا، ٹھیک ہے، 56، اور اب 7 35، 7 35، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہی رقم پھر جاری ہو جائے گی، 10 میں سے 5 گئے تو 5 آ گیا، ادھر 0 آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے پاس یہ دیکھیں 7 7 49، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری رقم آگے جاری رہ رہی ہے، تو ہم لوگ کیا لکھیں گے، 0.7 1 4 2 8 5 7 1 4 ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، آگے ہمارے پاس یہ رقم جاری رہ رہی ہے، تو یہ کیا ہوگی، متوالی کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ حل کریں گے، کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 8، یعنی کہ سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس 6/10، ٹھیک ہے۔ 6/10 کو اب ہم لوگ کرتے ہیں تقسیم 6×10، 0 بڑھ گیا، 0 بڑھا ہے تو ادھر 0 اشاریہ ہو گیا، 10 6 60، یہ پورا حل ہو رہا ہے نا ہمارے پاس، تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہوگا 0.6، تو یہ کیا ہوگا، مختتم کسر اشاریہ، ٹھیک ہے۔ یہ مختتم کسر اشاریہ بن گئی ہمارے پاس۔ اب آگے ہم لوگ حل کریں گے سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس 16/20،
16/20 آ گیا۔ اب 16/20 ہے تو پھر ہم لوگ 16 اور 20 کو کرتے ہیں۔ اب ادھر 0 بڑھا دیتے ہیں کیونکہ 20 سے 16 چھوٹا تھا تو اس لیے 0 بڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 20 کو ہم لوگ ایسے پہاڑے کے ساتھ ضرب دیں گے کہ ہمارے پاس 160 آئے، تو 20 کے ہم لوگ دے دیتے ہیں 8 کے ساتھ، 160 نکل رہا ہے، 8 کے ساتھ یہ تو 160 آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا پورا حل ہو رہا ہے۔ اب ادھر برابر کا نشان 8 لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس پوری پوری حل ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ مختتم کسرے اشاریہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا حل ہو گیا ہے سوال نمبر 9۔ اب ہم لوگ سوال نمبر 10 حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے 9/10، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا بھی رف عمل کر لیں گے، 9/10، ٹھیک ہے۔ ادھر 0 بڑھے گا تو 0 اشاریہ ہو جائے گا، 10×9، ٹھیک ہے۔ ضرب دی تو ہمارے پاس 0.9 آیا، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ مختتم کسرے اشاریہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پوری پوری حل ہو رہی ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے جی 1/8، 1/8 ہے، 8 ادھر 0 بڑھا، 0.8 کم 8 آ گیا، 10 میں سے 8 گیا 2 آ گیا، ادھر 0 بڑھا، ٹھیک ہے۔ 8 × 16، ٹھیک ہے، 6 گیا تو 4 آئے، ادھر 0، ٹھیک ہے۔ تو 8×5 = 40۔ یہ دیکھیں یہ پورا پورا حل ہو رہا ہے، جو رقم پوری پوری حل ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ مختتم۔ تو 0.125 مختتم کسرے اشاریہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ سوال نمبر 12 حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے ہم لوگوں کے پاس 14/20۔ 14/20 کا ہم لوگ لے لیں گے تقسیم 14 اور پھر باہر 20 آ گیا، ادھر 0 ادھر 0 اشاریہ، اب 20 کو ہم لوگ دے دیتے ہیں ضرب جی 7 کے ساتھ، پھر آگے 140 کس کے ساتھ دی؟ 7 کے ساتھ، تو ہمارے پاس اس کا 0.7، تو یہ بھی کیا ہوگی؟ مختتم کسرے اشاریہ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے 2/3، ٹھیک ہے۔ 2/3 کو ہم لوگ حل کریں گے تو 0 اشاریہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ 3 × 18، ادھر لے آئے کیری اور پھر 10 میں سے 8 گیا 2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر بھی یہی ہمارا 18 ہی آئے گا تو 2 آ گیا، ادھر بھی ادھر، تو یہ ہماری رقم جاری ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر برابر 0.666، تو یہ کیا ہوگی؟ متوالی کسرے اشاریہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری متوالی کسرے اشاریہ آ گئی ہے۔ اب آگے ہم لوگ کرتے ہیں سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 ہے ہمارے پاس 4/5۔ 4/5 کو ہم حل کر لیتے ہیں، 5 تو پھر ادھر 0 اشاریہ آ گیا،
अठे 40। ये पूरी हाल हो रही है ना। मुख्ततिम कसरे इशारिया। आगे है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है हमारे पास 1/4। इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, 0 1 4 दूनी 4 पंजे 20। ये हमारे पास पूरा हल हो रहा था 0.25। ठीक है, तो ये क्या होगी? मुख्ततिम कसरे इशारिया। मुख्ततिम कसरे इशारिया। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास सवाल नंबर 7/9 है। ठीक है, तो अब 7/9 को हल करते हैं। 7 अंदर और 9 बाहर। 0 फिर 0.9 सते 63 आ गया। ठीक है, 7 10 में से 3 गए 7 आ गया। फिर 9 सते 63 आ गया। फिर इधर तो फिर 3 निकालो तो फिर पीछे 7 आता है। तो ये हमारी रकम जारी रह रही है। ठीक है, ये रकम जारी है। ठीक है, 0.777। तो ये क्या होगी? मतवाली कसरे इशारिया। ठीक है, अब हमारे पास सवाल नंबर है 17। अब इसको हल करते हैं। 8 अंदर रखेंगे। ठीक है, 10 बाय, तो ये बड़ा आ रहा है तो ये 0.10 अठे 80 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी हाल हो रही है ना। तो ये क्या होगी? मुख्ततिम कसरे इशारिया। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास 18। सवाल नंबर 18 है हमारे पास 3/5। ठीक है, 3/5 का हम लोग ले लेते हैं जी। 3 और 5 0.5 30 आ गया। ये भी हमारा पूरा हाल हो रहा है। मुख्ततिम कसरे इशारिया। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला जुज़ मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग जुज़ नंबर 2 है हमारे पास। दर्ज झेल में से नातिक और गैर नातिक अदाद अलग अलग करें। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है मजजूर 5। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना इसको जज़र या मजजूर बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को भी पता है कि मुरब्बा वो चीज़ होती है कि एक पहाड़ा है, उसको उसी पहाड़े के साथ ज़र दी जाए तो वो मुरब्बा बन जाता है, उसका जज़र मालूम हो सकता है। ठीक है, अब 5 का तो कोई भी जज़र नहीं है। अब 2 दूने 4 हो गया, जैसे 3 तियां 9 हो गया। ठीक है, 4 चुक 16 हो गया। लेकिन अब 5 पंजे 25 आता है। लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है कि जोड़े को जोड़े के साथ ज़र दे के हमारे पास 5 निकले। तो फिर इसलिए हम लोग इसका क्या लिख लेंगे? ये गैर नातिक और गैर मुख्ततिम है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिख लेते हैं ये गैर नातिक अदद है। ठीक है, ये गैर नातिक अदद है। अब इसी तरह सवाल नंबर 2 है 1/7। अब बटे वाली जो रकमें होती हैं ना उन्हें नातिक अदद भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसी तरह अब नातिक अदद है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? ये एक नातिक अदद है। ठीक है, ये एक नातिक अदद है। अब इसी तरह सवाल नंबर 3 है 2.152। ठीक है,
تو اب یہ دیکھیے، اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا تھا نا کہ جو رقم پوری حال ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا، اب یہ پورا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آگے ڈاٹ نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب ہے پوری تقسیم ہو گئی ہے۔ جب پوری رقم تقسیم ہو جائے نا تو اسے کیا بولا جاتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک مختتم کسر اشاریہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ناطق عدد ہے۔ ناطق عدد بٹے میں رقم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب بٹا حال ہوگا تو وہ اشاریہ میں ہی آپ لوگوں کو آنسر نکال کے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اشاریہ والی رقمیں جو ہیں وہ بھی ناطق عدد ہوں گے اور بٹے والی بھی ناطق ہی عدد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کے پاس سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہے 0.8182، پھر اسی طرح 8182، اس کا مطلب ہے یہ ہماری رقم آگے جاری رہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک جیسی رقم میں نے بولا تھا جاری رہے تو وہ اسے تو متوالی کسر اشاریہ بھی بولا جاتا ہے، اور یہ اشاریہ میں بھی رقم آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگی، یہ ایک ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ صرف ناطق عدد معلوم کرے، اس لیے ہم لوگ اس کا صرف ناطق عدد ہی معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ لوگوں کے پاس سوال نمبر 5 کیا ہے، سوال نمبر 5 ہے 2.7521، ٹھیک ہے، تو جب اشاریہ میں آئے گی رقم تو وہ کیا ہوگی، ناطق عدد، تو یہ بھی ایک ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ناطق عدد ہے۔ اب اسی طرح سوال نمبر 6 حل کرتے ہیں، 22/7 آ گیا، ٹھیک ہے، 22/7 ہے ہمارے پاس، تو یہ بھی کیا ہوگی، بٹے میں آ رہی ہے رقم تو یہ بھی کیا ہوگی، یہ ایک ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے، بٹے کی رقمیں بھی حل ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح سوال نمبر 7 ہے مجذور 14۔ اب 14 کا بھی جیسے ہم لوگ لیں گے مربع تو 14 بھی کسی پاڑے میں نہیں آتا نا، جوڑے کے ساتھ ضرب دیں تو اب جیسے 4 چک 16 آتا ہے، 3 تیا 9 آتا ہے، لیکن درمیان میں 14 نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، غیر ناطق عدد، ٹھیک ہے، یہ ایک غیر ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کا سوال نمبر یہ بھی اب آ گیا ہے مجذور 25، تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 25 آتا ہے نا پاڑے، تو کون سا پاڑا ہے، 5 پنجے 25، ٹھیک ہے۔ اب 5 کا جب ہم لوگ مربع نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 ایسے، ٹھیک ہے، تو 5 پنجے 25 آ رہا ہے نا، تو اس کا مربع کیسے ہوتا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رقم کو اسی رقم کے ساتھ ضرب دینی ہے، تو جب ہم نے مربع کھولا تو اس طرح کھلے گا مربع، اور جب ضرب دی تو ہمارے پاس یہ رقم نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا رقم ہوگی ہمارے پاس حل ہو رہی ہے، تو یہ ایک ناطق عدد ہے، ٹھیک ہے، جو رقم حل ہو وہ ناطق عدد ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے سوالاتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔